إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 5 جمادی الاول 10 دسمبر سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ قرآن اور انسان دے موضوع تے ہوئے گا، اور حسب وعدہ یہ دسیا جائے گا کہ قرآن دے کتنے مقام نے جنہ دے اندر صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان نظر آ رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ اندر مسئلہ موجود ہے۔ اس دے باوجود بھی لوگ اپنے پیراں مولویاں اور مذہباں دی وجہ تو تقلیدی حصار اور پابندیاں دی وجہ تو قرآن کریم دے صاف شفاف او احکام و مسائل بھی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں، جبکہ کہلاندے اے اپنے اپنو مومن مسلمان عاشق محب رسول نے۔ کوئی کافر منافق اگر قرآن دا حکم نہ منے تے او دے تے اتنا افسوس نہیں، کیونکہ او قرآن کریم نو تسلیم نہیں کردا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ افسوس تے انہاں لوکاں تے ہے جو اپنے آپ نو مومن مسلمان کہلا کے عاشق رسول محب رسول کہلا کے قرآن نو سچا من کے نبی نو سچا من کے اللہ نو اللہ من کے الہ من کے محمد دا کلمہ پڑھ کے پھر اس کلمے دی صریحاً مخالفت کر دینے اور قرآن دے احکامات دی نافرمانی کر دینے۔ یہود و نصارہ نے، مکے والیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا، قرآن سچا نہیں منیا۔ سارے دنیا مسلمان انہاں نو کافر کہندی ہے، مشرک کہندی ہے، جہنمی کہندی ہے کہ اے قرآن دے منکر نے۔ بھائی انہاں نے اگر قرآن نہیں منیا، اگرچہ انہاں دی بہت بڑی غلطی ہے، کفر ہے، انہاں واسطے جہنم دا سبب ہے، لیکن انہاں نے اپنے سچے نبی سچی کتاب دی وجہ تو اس سچے نبی تے سچی کتاب دی محبت دے اندر اس نبی نو اور اس قرآن نو نہیں منیا، اگرچہ انہاں دا مننا حق فرض سی۔ اگر او سچے نبی سچی کتاب دی وجہ تو اینو نہ منن تے او کافر نے۔ اج دا مسلمان اپنے امام دی وجہ تو، اپنے امام دی بنائی فقہ دی وجہ تو قرآن دے احکام نہ مننے تے اے پکا مسلمان ہے۔
میں بڑے ادب نال چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ کدی کسی یہودی عیسائی منافق نو نہیں کیا کہ یہ نماز دا، قرآن دا، کلمے دا، حج دا، زکات دا منکر ہے۔ بھئی وہ تواڈے اس نظام نو نظام تسلیم ہی نہیں کردا، اس واسطے انہوں تسی اے الزام اور تانا نہیں دے سکتے۔ او تے ایک تانا ہی کافی ہے کلمہ نہ پڑھن دا کہ وہ اس وجہ تو کافر ہو گیا۔ اے الزام اور تانا تواڈے تے ہے، تواڈے تے منافقت دا فتویٰ لگ گیا۔ تساں اینو قرآن بھی منیا، رسول نو رسول بھی منیا، رب نو رب بھی منیا، کعبے نو کعبہ بھی منیا، لیکن نہ رب دی جگہ تے خالص پوجا رب دی کیتی، نہ نبی دی جگہ تے خالص اطاعت نبی دی کیتی، نہ قرآن دی جگہ تے خالص قرآن دی پیروی کیتی، نہ خالص کعبے دی تساں پیروی کیتی۔ اللہ دی جگہ تے داتے بنا لے، محمد دی جگہ تے امام بنا لے، قرآن دی جگہ تے فقہ بنا لے، بیت اللہ دی جگہ تے لال شہباز قلندر دا دربار بنا لیا۔ کتنے صاف شفاف الفاظ نے قرآن کریم دے اندر اللہ دی وحدانیت دے توحید دے کتنی آیات نے، سینکڑوں آیات نے۔ اللہ دے سوائے الہ کوئی نہیں، مشکلہ حل کرنے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، غوث کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کسے آیت دی کوئی پرواہ نہیں۔ داتا بھی بنا لیا لاہور والا، گنج بخش بنا لیا، غریب نواز بنا لیا، ڈوبیاں تارنے والے غوث بنا لے، خواجے بنا لے، اولادہ دینے والے بنا لے، رزق دینے والے بنا لے، مشکلہ حل کرنے والے بنا لے۔ رب نو رب کی سمجھیا ہے نا؟ جس ملک دے اندر اللہ دی توحید دے نال انصاف نہ ہوئے، اس ملک اندر بندیاں نال انصاف کیا ہو سکتا؟ قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف شفاف الفاظ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 اندر فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ پیروی صرف اور صرف اس چیز دی کرو جیڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتی گئی ہے، اس دے علاوہ کسے ولی دی کوئی بات نہیں مننی جو قرآن و سنت دے خلاف ہوئے گی۔ لیکن انہوں نے تقلید نو فرض اور واجب کیا۔ امام دی بات نو رب کہندا ہے کہ محمد تو سوا، وہی تو سوا کسے دی گل نہیں مننی۔ انہاں کیا کہ ابو حنیفہ دی تقلید فرض اور واجب ہے۔ صریحاً قرآن دی مخالفت ہے کہ نہیں؟ قرآن دور نبوت دے اندر کامل مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل مکمل ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری 12 ربیع الاول اس دنیا تو تشریف لے گئے، فوت ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ سن 80 پیدا ہوندے نے پہ، تقریباً 70 سال بعد پیدا ہون والا
پھر وہ کوئی کم از کم 10-15 سال تے پڑھیا ہوئے گا، پھر اس تو بعد 80-90 سال دی عمر دے اندر انہیں کوئی فتویٰ دیتا، جڑا تقریباً 80-90 یا 100 سال محمد دے بعد اس قابل ہوندہ ہے او دی تقلید فرض کیتی کنے میں، نہ قرآن اندر ہے، نہ محمد دے اندر ہے، نہ کسی صحابی نے کیتی ہے۔ فرض واجب انہاں نو کرن دا کنے اختیار دیتا ہے او دی تقلید دا بھی، انہوں امام اعظم بنان دا اختیار کنوں دیتا ہے؟ رب نے تے امام اعظم بنایا محمد رسول اللہ نو، انہاں دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو بنا لیا ہے۔ رب کہندا ہے تواڈے تے میرے محمد دی اتباع فرض ہے، اے کہندے نے کہ امام ابو حنیفہ دی فرض ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں کسے مسئلے دی ضرورت پہ جائے، اختلاف ہو جائے تے پھر تساں محمد کو لے آنا ہے تے قرآن والا آنا ہے، کہندے نے نہیں اساں ابو حنیفہ والا آنا ہے۔ بھئی اپنے کولوں گلاں نہیں بنائی جاندا، قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ایمان والو تساں گل مننی اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تے اپنے صاحب امر دی گل مننی ہے، جڑے تواڈے وچوں تواڈے اندر ہون گے۔ ات تو مراد حکمران نے، او حکمران جڑے قرآن و حدیث دے مطابق فیصلہ کرن گے، او مفتی عالم شیخ الحدیث امام من لو جڑا قرآن و حدیث دے مطابق فیصلہ کرے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول نال تے اختلاف ہو کوئی نہیں سکتا تے جے امام نال، مولوی نال، حکمران نال، پیر نال، مفتی نال، شیخ الحدیث نال کسے نال اختلاف ہو جائے چونکہ ہو سکتا ہے، او دے تے وہی نہیں ہوندی، او دے کولوں رائے قیاس دے اندر مسئلہ سمجھن سمجھان اندر اختلاف ہو سکتا ہے تے کر لو، تے پھر بھی تساں حل کدے کولوں کرانا ہے؟ واپس آ جاؤ اللہ تے او دے رسول کولوں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا، اے تواڈے واسطے انجام دے اعتبار نال بڑا اچھا جے، تواڈی کامیابی دا سبب جے، دنیا تے بھی تواڈی کامیابی تے آخرت دے اندر بھی تواڈی کامیابی صرف محمد دی اتباع دے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑے ادب نال عرض کراں گا میرے ویرو، مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ دور نبوت دا انداز کیے، صحابہ نو صحابہ کیوں کیا گیا ہے تے جنتی کیوں کیا گیا ہے، مومن سچے کیوں کیا گیا ہے۔ انہاں جدوں محمد دی کوئی گل سن لئیے صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اللہ دا حکم سن لیا ہے تے نہ رب دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، نہ محمد دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ ادھے من دے ہی کوئی نہیں تے انہاں دی نافرمانی کوئی خدا نخواستہ کسے وجہ تو مجبوراً کوئی بھول کے یا مجبوری کسے وجہ دی وجہ تو ہو گئی ہے تے میرے رب فرماندا ہے انہاں نے گڑ گڑا کے رو رو کے میرے کولوں معافیاں منگیاں نے کہ یا اللہ ساڈے کولوں بے اختیاری ہو گئی آ، سانو معاف کر دئی۔ ادھے کردے بھی ٹٹائی نالا تے پھر اودے تے معافی بھی نہیں منگدے، امید رب کولوں جنت دی رکھنے آ تے کردے رب دے حکماں دی نافرمانی آ۔ میرے بھائیو، انہاں کلمہ کیوں نہیں پڑھیا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سمجھدے سن کہ جدا کلمہ پڑھ لئیے پھر وہ دی نافرمانی نہیں ہوندی، پھر وہ دی مخالفت نہیں ہوندی، جدا کلمہ پڑھ لئیے پھر وہ دی گل مننی پیندی ہے، ہور ساریاں دی چھڈنی پیندی ہے تے وہ دی گل مننی پیندی ہے۔ کلمہ پڑھ کے جے وہ دی گل نہ منیے پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اے انہاں نو اس گل دا علم سے پتہ سے، قرآن نے بھی یہی گل انہاں نو سمجھائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔
جڑے کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان دا دعویٰ کرتے نے تے کہندے نے کہ اسی نبی دے محباں نبی دے عاشقاں مسلمان مومن ہاں کلمہ گو ہاں۔ اللہ فرماندے نے جدوں پھر انہاں نوں کیا جاندا ہے سورہ النساء وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ پھر تو انہاں نوں دیکھے گا اور انہاں دا انداز تو محسوس کرنا ہے کہ خود بھی روک دے نے تیرے والوں تے لوکاں نوں بھی روک دے نے، تیرے وال آن دی جرت نہیں کرتے، فلان جگہ تے لے جاؤ فلان جگہ تے لے جاؤ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ فیصلہ۔ اللہ فرماندے نے پھر یہ منافق نے ایماندار نہیں ہے، منافقاں دی نشانی ہے کلمہ محمد دا پڑھیا ہوئے تے فیصلے دوسریاں کولوں کران والا کون ہے؟ منافق ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، ذرا بڑے حوصلے نال تحمل نال اے قرآن کریم سننا اور توجہ فرمانا۔ اے 6واں پارہ سورہ النساء ہی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ انہاں دی تفصیل ہو رہی ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہاں نے کفر کیتا اللہ اور دے رسول نال، کیویں کفر کیتا ہے کنوں کفر آکھیا ہے کافر کیوں ہوئے نے؟ فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، انہاں نے فرق کر دیتا ہے اللہ اور دے رسولاں دیاں گلاں دے اندر۔ بڑا صاف مسئلہ رب نے شفاف بیان کیتا، حل کر دیتا۔ جیڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی گل وچ تضاد ثابت کرے، اختلاف ثابت کرے، جی اللہ کچھ کہندا ہے رسول کچھ کہندا ہے، کافر ہو گیا۔ کیونکہ کوئی بھی رسول ہے کسی بھی دور دا رسول ہے وہ اللہ دے خلاف گل نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماندے نے مینوں پتہ ہے کیڑا بندہ اس قابل ہے کہ مینوں رسول بناواں، او اللہ جانتا ہے کہ کیڑا بندہ رسالت دے قابل ہے۔ تے جڑا بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ اے بندہ رسول نبی دی گل دے خلاف کردا پیا، دا مطلب رب نوں بھی نہیں پتہ لگا کہ بندہ اس قابل ہے سی کہ نہیں میں جنوں رسول بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا کوئی رسول بھی میری گل دی مخالفت نہیں کردا، ہر رسول میرے حکم دا پابند ہوندا ہے تے میرے حکم نال او چلدا ہے۔ کوئی بھی رسول ہووے او وحی دا پابند ہوندا ہے، رسول آندے ہی انہوں نے جڑا اوہی گل کرے جڑی پچھوں آئی ہے، بھیجیا ہوندا ہے، پیغام لے کے آندا ہے اپنے کولوں، اس پیغام دا پابند ہوندا ہے، انہوں رسول آندے نے بھیجیا ہویا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جڑے کفر کردے نے اللہ اور دے رسولاں دے نال، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، فرق کردے نے درمیان اللہ اور دے رسولاں دے، اللہ اور دے رسولاں دے درمیان فرق کردے نے۔ کیڑی گل دا بھائی؟ گل دا فرق کردے نے، ذاتاں دے دو نے، فرق تے ہے نا، وہ خالق اے مخلوق نے، اے عابد نے او معبود ہے، او اللہ اے بندے نے انسان نے، ذاتاں دا تے فرق ہے وے۔ اے رب فرماندا ہے جڑا باتاں دا فرق کردا ہے او کافر ہے، جڑا دو ذاتاں نو ایک سمجھے او بھی کافر ہے، جڑا انہاں دیاں باتاں نو دو سمجھے او بھی کافر ہے۔ آندے کی نے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اسی ایمان لے آواں گے بعض گلاں تے بعض گلاں دا انکار کران گے، اسی بعض باتاں مننے آں تے بعض باتاں اسی نہیں من دے۔ اے اوہی قانون آج چلے آ رہا ہے انہاں لوکاں دا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا،
سبیلا، اور وہ چاہتے نے کہ بنا لین یتخذوا بین ذالک سبیلا، اللہ دے رسول دی گل دے درمیان کوئی تیسری راہ نکال لین۔ یہ تیسری راہ وچوں نکال دینے، نہ اللہ دی گل مننی ہے، نہ رسول دی مننی ہے، نہ تیسری راہ وچوں تقلید ہی نکال لئیے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اسا انہاں لوگاں واسطے عذاب رسوا کرنے والا تیار کیتا ہویا ہے۔ انہاں نوں سمجھ نہیں آندے پئی ہن بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے آندے نے جی قرآن کچھ کہندا ہے، حدیث کچھ کہندی ہے، قرآن کہندا ہے فاتحہ نہ پڑھو، محمد کہندا ہے فاتحہ پڑھو، نہ قرآن مننا گے نہ حدیث مننا گے، لہذا امام دی گل مننا گے۔ ذرا توجہ فرمانا میرے بھائیو، میں جو الفاظ پڑھنا پیا قرآن دے انہاں تے بھی غور کرنا۔ آواز بولی کر، اور جو جملہ بولاں گا او دے دلائل دا بھی خیال رکھنا، آیا واقعہ صحیح درست نے۔ قرآن اندر آمدہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھیا جائے تے تسی کان لا کے سنو تے چپ کر رہو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ تے صحیح بخاری اندر نبی فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جنہیں فاتحہ نہ پڑھی دی نماز ہی نہیں۔ انہاں لوکاں نے پھر ایک قانون بنایا، اس قانون نو کتاباں وچ لکھیا تے مدرسیاں وچ پڑھائیاں، نور الانوار، اصول شاشی، انہاں دیاں کتاباں نے اصول انہاں نو کہندے نے، تے او دے وچ لکھیا ہے کہ قرآن کچھ کہندا ہے، حدیث کچھ کہندی ہے۔ جدو انہاں دے اندر تضاد ہو جائے اللہ دے رسول دی بات وچ تے دوواں نو چھڈ دیو، لہذا امام دی گل من لو۔ تے میرے ویرو جنہیں اللہ تے رسول دی گل وچ تضاد ثابت کر دیتا ہے تے امام نو منصف من لیا ہے، نہ اللہ نو پتہ لگا نہ رسول نو پتہ لگا۔ اللہ دی گل بھی اس قابل نہیں، رسول دی گل قابل نہیں، یہ دو بے متضاد گلاں کر دینے، انہاں کو فیصلہ نہ ہو سکیا۔ اللہ تے رسول کو ود کے نے امام نو اپنا منصف تے فیصل من لیا، گلے نے او دی مننی ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ پڑھا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینہ۔ یہ دے کافر ہونے وچ کوئی شک نہیں رہ گیا، یہ بے شک اپنے داتے سنی بنیا پھرے، مسلمان بنیا پھرے، مقلد بنیا پھرے، جڑا اللہ دے رسول دی گل چھوڑ کے انہاں دیاں گلاں دے اندر تضاد ثابت کر کے تے تیسری جگہ تے فیصلہ لے کے جاندا ہے، وہ مومن مسلمان نہیں، قرآن کہندا ہے، وہ کیا ہے کافر پکا، دے کفر وچ کوئی شک نہیں۔ انہیں قرآن نو قرآن نہ سمجھیا، رب تے رب دی رسول دی بات وچ انہیں تضاد ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے قرآن تضاداں تے غلطیاں تے نسیاناں کو پا کے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر کسی غیر دی طرفوں ہوندا تے دے وچ اختلاف ہوندا، قرآن وچ اختلاف نہ ہون دی دلیل ہے کہ اے رحمان دا کلام ہے، اللہ دا، اے اللہ دا کلام ہے تے محمد ہوئے جدی زبان دی گارنٹی اللہ دے رہے نے کہ میری مرضی دے بغیر بولدا نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ لوگو محمد اپنے کولو کوئی نہیں جے گل بناندا، جدو گل کردا ہے میری وحی نال گل کردا ہے، میں گارنٹی دینا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں رسول دی گل منی انہیں میری گل منی، کیونکہ میری گل تے اے دی گل ایک ہے، انہاں وچ کوئی اختلاف اے آندا نہیں، انہاں دی گلاں وچ اختلاف آ گیا ہے، رسول کچھ کہندا ہے پیا رب، پھر میں انہوں مومن مسلمان مان لواں، یہ دا مطلب ہے پھر رب نو پتہ نہیں لگا کہ اس بندے تے میریاں گلاں دے جا کے خلاف گلاں کرنیاں نے، میرے قرآن دے خلاف فیصلہ دے دینا ہے، اور یہ دا نتیجہ ہے نکلیا کہ نبی نو بھی پتہ نہیں کہ قرآن وچ کی ہے، جس نبی تے وحی آئی ہے
یہ قرئ القرآن والی آیت محمد تے آئی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تے وہ محمد اس آیت دی موجودگی دے اندر کہہ رہے نے لوگوں نماز نہیں ہوندی فاتحہ پڑھیا بغیر۔ یہ کہندا ہے کہ محمد کچھ کہندا ہے، قرآن کچھ کہندا ہے، دا مطلب ہے کہ محمد نو قرآن دی سمجھ نہیں آئی جڑی امام نو آئی ہے، تے جڑا امام نو چھڈ کے آئے ہائے محمد وال جائے انہوں تے رب کہندا ہے کہ اے مومن آ، تے جڑا محمد نو چھڈ کے امام وال جائے انہوں اے کافر بھی کیا جا رہا ہے تے منافق بھی کیا جا رہا ہے۔ سورت نساء دے اندر منافق جدو انہوں نے کیا جاندہ ہے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول وال تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اے جڑی سورت اتری ہے محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم تے دا معنی وہ محمد ہی دسے گا نا، محمد تے اتے اتریے تے محمد دے باوجود کہہ رہے نے لوگو فاتحہ دے بغیر نماز نہیں جے ہونی۔ اے کہندا جڑا فاتحہ پڑھے او دی نماز نہیں ہونی، اے کہندا جڑا پڑھے او دے منہ چ بٹے دیو، کربت دیو، گند دیو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہیں قرآن حدیث میں تضاد ثابت کر دیتا ہے نا واضح۔ بھائیو میرے توجہ نال الفاظ سننا، قرآن کہتا ہے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے آیا بھی نماز دے بارے اندر نماز دے متعلق اذا قرئ القرآن دے اندر نہ نماز دا ذکر ہے، نہ امام دا ذکر ہے، نہ مقتدی دا ذکر ہے، لیکن جدوں اے آیت آئی ہے یا ایھا المزمل، مزمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نے، مدثر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مزمل بھی مراد محمد نے تے مدثر بھی مراد محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہو کے اللہ حکم فرماندے نے میرے سونے محمد اپنے نہ ساتھیاں نو اے حکم فرما دیو فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جنہ آسان ہے انہاں نماز وچ پڑھ لیا کرو۔ قرآن پڑھنا فرض تے لازمی ہو گیا، او پڑھن والا نماز نمازی امام ہوئے، او مقتدی ہوئے، جمعہ ہوئے، او تہجد ہوئے، او نفل ہون یا فرض ہون، نماز پڑھنے والا کوئی نمازی ہوئے جدے وچ او قرآن نہ پڑھے گا او دی نماز نہیں ہوئے گی۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن چو جنہ تو انہوں آسان ہے۔ اس ما تیسر دی تفسیر مولانا سرفراز صفدر گھنٹا کار گجرا والے دے شیخ الحدیث گکھڑوی اپنے کتاب دے اندر کر دینے ما تیسر، قرآن جنوں کہندہ ہے انہاں کو پڑھ لیا کرو، او دی تفسیر محمد نے ما تیسر دی کیتی ہے کہ وہ سورت فاتحہ ہے۔ نبی نے متعین کر دیتا ہے کہ قرآن اندر جڑا حکم آیا ہے نا ما تیسر فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن چو پڑھیا کرو جو تانوں میسر ہے، تے میسر فاتحہ نو کیا گیا ہے کہ اے دے نالو اور کوئی آسان فاتحہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ فاتحہ تے ہر بندے نو ہوندی ہے نا، اس بات تے کیا ہے کہ اے ضرور پڑھ لیا کرو۔ اے مولانا سرفراز اس سورت دی ایت فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ دی تفسیر محمد دی حدیث نال کر رہے نے کہ نبی نے مقرر کر دیتی ہے کہ نمازی اینا ضرور پڑھے، نماز وچ ہر رکعت وچ فاتحہ نو پڑھنی پے گی، جے وہ نہ پڑھے گا تو دی نماز اللہ دا حکم ہے نا بھئی آپ پڑھو۔ نبی فرماندے نے وہ جڑا رب حکم کیتا نا ما تیسر کہ جنہ آسان ہے پڑھو، او دے تو مراد فاتحہ ہے۔ تے ہن معلوم ہویا کہ رب حکم کرتا پیا ما تیسر دا، نبی دستا ہے ما تیسر تو مراد سورت فاتحہ ہے۔ تے ہن جیڑا کہے کہ فاتحہ پڑھیا او دے منہ چ گند دیو، کربت دیو، او دے منہ چ وٹے دیو، قرآن دا بھی منکر ہے تے حدیث دا بھی، تے مندا کنوں ہے پیا؟ اپنے مولوی نو، اپنی فقہ نو۔ پھر یہ مومن مسلمان رہ گیا ہے؟ میرے ویرو ذرا توجہ فرماؤ، دور نبوت دا ایماندار مومن مسلمان کون ہے؟
وہ بھول کے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی تے رب کو معافی مانگتا ہے۔ اسی جان بوجھ کے بڑی ٹٹائی نال جڑا ہے وہ غلطیاں کرنے پہ تے وہ تے معافیاں بھی نہیں مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مرداں دی گل نہیں کرتا، میں عورت دی گل کرنا ایمان لیانا چاہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، میں کلمہ پڑھنا چاہنی، اللہ دے رسول فرماندے نے بی بی جے کلمہ محمد دا پڑھنا ہے تے تینوں ماتم چھوڑنا پوے گا صلی اللہ۔ کہندی ہے پھر کھلو جاؤ، میں اونا چر کلمہ نہیں پڑھنا جنہ چر ماتم والا مسئلہ حل نہ کر لاں۔ جنہ بیبیاں نال مل کے جا کے ماتم کردی ہوندی سی تے جنہ دا ماتم اے دے سر تے ادار سی۔ پتا جی ماتم ہی ادار ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ میرا مر گیا تے تو میرے نال چلی رومی پٹی تے جدوں تیرا مر جائے گا میں تیرے نال جا کے روما پٹاں گا۔ تے بیبیاں دے عادت ہوندی ہے جاندیاں نے موڑ بھی مکانی، پچھو جاندیاں نے گنے چوبدیاں، گونگلو کھاندیاں، موڑیاں پٹدیاں کھاندیاں جاندیاں نے، ہسدیاں جاندیاں تو پنڈ دے نیڑے جاندیاں نے، منہ تے کپڑا کر کے تے رون لگ پیندیاں نے، ہائے تو نہ مردا میں مر جاندی۔ اینوں آندے نے موڑ بھی مکانی تے ایک دوجے دیاں ادار مانگ ویاں رون جاندیاں نے، جی میری بہن لگدی ہے، میری پھپھی ماسی چاچی لگدی ہے، جی دا پنڈ وچ بڑا اثر رسوخ دے نال بڑے بندے آئے نے، چوٹا بھر کے آیا ہے، انہاں دا بڑا اثر رسوخ ہے، موڑ بھی مکانی آئے نے جی انہاں دا بڑا اثر رسوخ ہے پنڈ وچ۔ کہندی اللہ دے رسول پھر مینوں ماتم والا ادار چکا لین دیو، جا کے کہندی ہے انہاں بیبیاں نوں، نی بیبیو میں محمد دا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے تے میرے بڑے تعلقات سن، اسی رل کے ماتم کردیاں رہیاں واں، تساں جڑا میرے تے ماتم دا ادار چاڑے آئے ہو میرے کو چکا لو، ماتم کرا لو۔ وہ کہندیاں نے ساڈا مریا ہی کوئی نہیں، اسی کیویں ماتم کرائیے تیرے کولوں۔ وہ کہندی ہے پھر میں اج محمد دا کلمہ پڑھ لینا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد ماتم حرام ہو جانا ہے، جے کرانا جے تے ہن کرا لو، بعد وچ میں کلمہ پڑھ کے ماتم نہیں جے کرنا۔ میرے نال محمد نے شرط کیتی ہے جے کلمہ پڑھ نہیں تے ماتم نہیں کرنا۔ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ اس بی بی نو بھی پتہ ہے کہ کلمہ محمد دا پڑھ لئیے تے محمد دی نافرمانی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جے پاکستانیاں دی طرح کلمہ پڑھنا ہوندا، ایک کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جاندے نے، قبراں بھی پوجی جاندے نے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جاندے نے، علی حجویری نو داتا بھی منی جاندے نے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جاندے نے، شیخ عبدالقادر جیلانی نو غوث اعظم بھی منی جاندے نے۔ میرے ویرو توجہ فرمانا، میں داتا رب نو کہنا، میں غوث اعظم رب نو کہنا، میں کہنا داتا بھی ہوئے، غوث اعظم بھی ہوئے، گنج بخش بھی ہوئے، غریب نواز بھی ہوئے، تھیاں دین والا بھی ہوئے، پتر دین والا بھی ہوئے۔ قرآن کہندا ہے یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تھیاں بھی دے وے تے اللہ، پت بھی دے وے تے اللہ، رلویں بارش پائے تھیاں پت ملا کے دے تے اللہ، تے جے کچھ بھی نہ دے، چاہے تے بیٹیاں بیٹے رلا کے دے دے، چاہے تے کچھ بھی نہ دوے، انہوں کون پوچھے تو انج نہیں تے انج کر۔ علی حجویری دی کوئی اولاد نہیں، نہ پتر نہ تھیے، جنہاں لوگ دادا صاحب کہندے نے، سن لو، سلطان باؤ دا کوئی منڈا نہیں، شاید اسے بات رب نے انہوں نہ دیتا کہ دنیا انہوں آ کے پوجے گی، انہوں منگے گی، تے میں انہوں سمجھا سکاں گا جے تھوڑی جی بھی عقل ہوئی تے غور کرنگے، جنہ اپنے گھر پتر پیدا نہیں کیتے سانو کیویں دے سکتے نے۔
میرے ویر میرے تے جننے مرضی فتوے لا، وہابی دے لا، گستاخ دے لا، اللہ دی قسم ہے توحید تے تینوں سنا دیا ہی رہنا ہے۔ توحید میری جند جان ہے، توحید دے بغیر میرا ایمان نہیں، اور میں جب تک اللہ دی توحید تے وحدانیت دی گھر نہ کرنا اس وقت تک میرا وعد ہی مکمل نہیں تے مینوں لطف ہی نہیں آندا۔ میرے نبی نے صحابی نو فرمایا میرے دوستا کلمہ تے پڑھنا پیا لیکن سن لئی کلمہ پڑھن دے بعد تینوں مشکلاں بھی بڑیاں ہونیاں نے، تیرے تے ظلم بھی بڑے ہونے نے، تیرے تے زیادتیاں بھی بڑیاں ہونیاں نے۔ اے گل سن لے اللہ نال شرک نہیں کرنا، تینوں قتل کر دیتا جائے، تینوں جلا دیتا جائے، اللہ دی ذات نال شرک نہ کری۔ سڑ جانا منظور کر لیں، قتل ہو جانا منظور کر لیں، سولی تے چڑھ جانا منظور کر لیں، اگ وچ جانا منظور کر لیں، لیکن اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے۔ یہ دنیا دی عذاب دی مدت ختم ہو جائے گی، جہنم دی مدت ختم نہیں جے ہونی۔ اس واسطے لوگوں ہر ایک بندے نو پتہ ہے کہ شرک بڑا ظلم عظیم ہے، مشرک جہنمی ہے، مشرک نے کدی بھی نہیں بخشیا جانا۔ اللہ دا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ دا قانون ہے کہ اللہ نے مشرک نو کدی بھی معاف نہیں کرنا، شرک دے علاوہ جنوں چاہے معاف کر دے۔ 100 دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے نا، لیکن مشرک ہاں اگر مشرک اپنی زندگی وچ اپنے شرک تو توبہ کر لے تے پھر انہوں بھی معاف کر دے گا۔ اگر وہ مر گیا ہے شرک اتے تے اللہ نے انہوں کدی بھی معاف نہیں کرنا، پاویں جننے مرضی نبی او دے واسطے سفارشاں کر لین۔ اے سن لو ذرا دھیان نال، اللہ دی قسم اگر عقیدہ توحید نہ ہویا، یہ مسیتاں بنائیاں جمعے پڑھے، صدقے دیتے ہوئے تے نمازاں پڑھیاں تے حج کیتے، کوئی کام نہیں جے آنے جے تہاڈا ایمان تے عقیدہ صحیح نہ ہویا۔ ایمان صحیح بنا لو، عقیدہ صحیح بنا لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتاں وچ جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھیا، ایمان صحیح کر لیا ہے، اج ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیتا، ایک رکوع بھی نہیں کیتا، اج ارادہ کیتا ایمان صحیح بنایا ہے، موت آ گئی ہے، محمد کہندے نے جنت وچ چلا گیا ہے صلی اللہ۔ نبی دے پیچھے نمازاں پڑھتا پیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، زندگی گزر گئی ہے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھ دیا، مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھتا پیا، رسول دے پیچھے نمازاں پڑھتا پیا، مر گیا ہے۔ سنیا جے قرآن، میرے نبی نماز جنازہ پڑھاندے نے، مہاجر بھی پڑھدے نے، انصار بھی پڑھدے نے، صدیق عمر فاروق عثمان علی بھی نماز جنازہ دے اندر شریک نے۔ بڑا مشہور مدینے دا مر گیا عبداللہ ابن ابی، پتہ نہیں کنا کو جنازہ ہوئے گا، ایمانداری نہ دسنا بھائی، جاگ دے ہو گئے کوئی نہ بھائی، کیوں جی کی گل ہو رہی ہے؟ صدقے جائیے۔ نبی کریم نے جنازہ دلوں پڑھایا کہ اتوں پڑھایا ہے؟ صحیح پڑھایا غلط پڑھایا؟ یہ آکھیا چلو لاما لا بھی ہے، منافق ہے، کوئی گل نہیں، نبی دا شیوا نہیں، نبی جو کام کرتا ہے دلوں، میرے نبی نے دلوں نماز جنازہ پڑھا، حالانکہ عمر فاروق نے کیا کہ سونیا دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اپنی قمیض بھی انہوں پوائی ہے، قبر وچ بھی انہوں آپ رکھیا ہے۔
نماز جنازہ پڑھاندے نے آسمان تو آواز آ جاندی ہے سورہ توبہ کٹ کے ویکھی گھر جا کے میرے بھائی میں مولوی پیر تے جماعت دا فتویٰ نہیں تینوں رب دا قرآن دکھانا سورہ توبہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ اے میرے حبیب محمد تو تے ایک واری نماز جنازہ پڑھ کے ایدی بخشش دی سوارج کرنا پیا تو تے 70 وار بھی نماز جنازہ پڑھے تے میں معاف نہیں کرنا سمجھ آگے جنہیں ہوتا ہے یارو جدی نماز جنازہ محمد آپ پڑھائے ابو بکر عمر عثمان و علی ہائے ہائے اے صحابہ سارے مہاجر تے انصار پڑھنے والے ہون ربا کے پامیں تسی 70 وار بھی پڑھو میں معاف نہیں جے کرنا لوگو اللہ دی قسم مینوں صرف ہوئی فکر ہوندی ہے میری اگر آواز نال کوئی ایک بندہ بھی راہ راست تے آ گیا کوئی شرک تو بعد آ گیا توحید تے آ گیا میں اللہ کو امید رکھنا مینوں رب پوچھے گا کی کر کے آیا ہے میں کہاں گا اللہ میں فلاں بندے نو شرک تو روک کے آیا ماں اللہ جے میری آواز نالو بندہ جنت جا سکتا ہے تے تیرے اگے کی کمی ہے جو مینوں فقیر نو بھی جنت عطا فرما دے بھی اے آدھا نہیں جی نبی سب کچھ کر سکتے نے اے پیر بخشا لین گے اے بزرگ بخشا لین گے ساڑیاں اینا اگے انہاں دیا دور درگاہے میں یہ گل نہیں کردا کہ قبراں والے فوت ہو گئے نے نہیں سن دے کیویں سفارش کرن دے میں یہ بھی گل نہیں کردا سونا نبی جنازہ آپ پڑھاوندا ہے مہاجر پڑھتے نے انصار پڑھتے نے دلوں پڑھتے سن کے اتوں پڑھتے سن انہاں کوشش بخشان دی کیتی ہے کہ نہیں کیتی لیکن اللہ دا قانون ہے آیت الکرسی پڑھنے والے ہو کدی سوچیا کرو ترجمہ پڑھیا کرو رب فرماتا ہے من ذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جڑا میرے قانون دے خلاف میرے اگے سفارشاں کرے اگر قانون دے خلاف محمد بھی سفارش کرے گا تے میں وہ دی بھی قبول نہیں کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ فتوہ آکھو جی یہ کہندا ہے رب نبی دی بھی نہیں مانتا رب اپنے قانوناں تے اصولاں دا پابند ہے رب نے بڑی مہلت دتی ہے نوح رب دا رسول ہے 950 سال واز کرنے والا ہے پتر نے اگر توحید نہیں منی روڑتا جاندہ ہے پانی دے اندر اللہ دے پیغمبر نوح کہندے نے وہ میرے پترا آجا میرے نال سوار ہو جا توحید دا اقرار کر لے شرک تو بعد آجا شرک چھڑ دے کہندہ ساوی الہ جبلیہ سے منی من الماء میں شرک نہیں چلنا تے ابے دے دین تے نہیں چلنا میں توحید نہیں مننی میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا پانی کوئی پہاڑ تے نہیں چڑھ چلا اینی گل کرتا ہے پیا اللہ نے آسمان نو حکم دیتا زمین نو حکم دیتا دریاواں نو حکم دیتا اینا کو پانی آ گیا ہے پھر اوہی بیٹا جڑا پہاڑی دے اندر چڑھ جائے گا پانی نے اتوں نو پکڑ کے آندا ہے کہ نہیں غرق کر دیتا نوح دیاں اکھاں دے سامنے پتر نو قیامت تک آن والے لوکاں دا عقیدہ دس دیتا ہے تہاڈا غلط ہے اور بھاویں رسول نبی 950 سال واز کرنے والا ہوئے تے اپنے پتر نو اکھی ڈب دے نو بچا نہیں جے سکدا یہ تے آندے نا سال بعد سانو بات خیر پا چھڑیا کرو تانوں بخشا لواں گے
فرمایا نہیں جے بخشا سکیا۔ جدو نہ جریا گیا باپ نوح کولوں تے کہندے نے جلدی نال اللہ ان ابنی من اہلی، دل وچ خیال آیا ہے اللہ میں تیرا رسول ہاں، میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا پیغمبر ہاں، میری وجہ تو میرے پتر نو ہی معاف کر دے۔ قرآن پڑھنا ان ابنی من اہلی، پتر جو سی نہیں جریا گیا، پھامیں مشرک سی باپ کولوں نہیں جریا گیا۔ اللہ فرماتے نے سن لے میرے نو انہو لیس من اہلک، نو کہندے نے میرا ہے، اللہ فرماتے نے انہو لیس من اہلک، قرآن ہے، اے نہیں آکیا کہ تیرا پتر، نہیں آکیا تیرے مذہب تے نہیں، جیڑا تیرے مذہب تے نہیں پھامیں تیرا پتر ہے او دے واسطے آئندہ میرے کولوں سفارش نہ کریں، ایسا نہ ہوئے کہ میں تینوں جہلاں دے وچ شمار کر دیتا تے تو میرے غضب دا سبب نہ بن جائیں، ان تکون من الجاہلین۔ آئندہ یہ گل کیتی ہوئی اس مشرک واسطے سفارش کیتی ہوئی تے تمہیں جہلاں دے اندر شمار کر دیتا جائے گا۔ مطلب کی جڑا مشرک واسطے سفارش کرے گا او جاہل نبی نو رب فرماندا ہے، تے جڑا مشرک دا بھج بھج کے جنازہ پڑے گا او مواحد کیویں ہو سکدا ہے؟ محلے داری یہ کوئی گل نہیں، کی کریے پھر؟ ٹھیک ہے نا بھی ایک کام ہی ہے، پھر محلے داری رکھ لو یا رب رکھ لو یا رسول رکھ لو یا منہ رکھنی کر لو۔ اچھا جی ہو سکتا ہے جی، چلو کوئی گل نہیں، اے تے اللہ دا قانون ہے، ان جی دعا کر لینے ہاں، اللہ واسطے میں سفارش کراں گا، گھر جا کے سورہ توبہ ضرور کٹ کے ویکھنا، قبر تے جا کے دعا کراؤنے ہاں، جماعت نو نہ پتہ لگے کہ مولوی دے ادھر بھی تعلق نے، نبی دے ادھر بھی تعلق نے، انہاں نو راضی کر لینے ہاں، قبر تے جا کے دعا کر لینے ہاں، اپنے بھی رہن تے وہ بھی رہن۔ اللہ فرمائے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے حبیب انہاں دی قبر تے جا کے بھی دعا نہیں کرنی، کیونکہ لائق نہیں تیرے واسطے کہ تو انہاں دے واسطے دعائے مغفرت کر۔ جڑا مر جائے مشرک دے واسطے دعائے مغفرت تو بھی رب نے روک دیتا ہے۔ اس ممبر تے یہی وعدہ ہے، یا رب دا قرآن ہوئے گا یا محمد دا فرمان ہوئے گا۔ ایک رسول دی مثال محمد دی، یہ تو بڑا کوئی ہے جے ہونا، نوح تو بڑا کوئی ہے جے، تیسرا پیغمبر ابراہیم ہے، اپنے باپ واسطے دعا کرتا ہے، اللہ نو کہندا یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے میں تینوں رسوا نہیں کراں گا، اس تو ود کے رسوائی میرے واسطے کیے کہ میرا باپ میں تیرا نبی ہاں تے میرا باپ میری اکھاں دے سامنے جہنم وچ جائے۔ صحیح بخاری کٹ کے ویکھ لینا بھائیو، جے صحیح بخاری چ نہ ملے اللہ دی قسم میں کدی ممبر تے نہیں آواں گا، صحیح بخاری کٹ کے ویکھنا، تے جے صحیح بخاری چ تینوں یہ گل مل جائے جویں میں بیان کرنا تے پھر تیرا کم ہے کہ محمد دی گل نو من لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل محمد دستے نے پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی رب نال، اے میرے ربا میرا ابا معاف کر دے۔ رب فرماندے نے میرے ابراہیم ٹھیک ہے تو میرا نبی تے رسول نے، پر وہ میرے قانون دے خلاف مشرک ہے، میں تیری بھی گل کوئی رب پابند ہے بھائیو؟ یہ تے ساڈا نظام ہے نا، اسی ایم پی اے ایم این اے دے وزیر دے آکے لاگ کے مجبور ہو جانے ہاں، رب کسے نبی دے ہتھوں مجبور ہے نہیں ہوندا، وہ دا ایک اپنا قانون ہے۔ اور اس تو سمجھ لو کسے نبی نو کوئی اختیار نہیں
لوگ کہتے ہیں یہ مشکل کشا نے، یہ حاجت روا نے، جنہ نبیاں رسولاں نے قرآن دیاں مثالاں۔ رب نے فرمایا میرے ابراہیم میں تیرے باپ دی شکل وچ تیرے باپ نو جہنم نہیں سٹاں گا، میں بجو دی شکل بنا کے سٹ دیاں گا۔ آج کہندے نے جی فلانا پیر فلانا بزرگ فلانا کرنی والا بڑا پہنچیا ہے، بخشا لے گا، یہ ساڑیاں سفارشاں کر لے گا۔ یارو جڑے نبی رسول زندہ حاضر سروس نے، سمجھ گئے ہو، حاضر سروس موقع تے تبلیغ کردے نے پہ رب دی، انہاں بھی اگر اپنے باپ بیٹے واسطے گل کیتی ہے، نبی نے محمد نے اپنے مقتدی واسطے گل کیتی ہے، اسے محمد صحیح بخاری اٹھا کے ویکھ لو، اپنے چاچے دا ترلا بھی ماریا ہے، گزارش بھی کیتی ہے، اے میرے چاچا ابو طالب علی دا ابا، میرے کان وچ کلمہ پڑھ لو، مینوں بڑا دکھ ہے، تواڈے میرے تے بڑے احسان نے، ہائے ہائے تواڈے میرے تے بڑے احسان نے، میں نہیں چاہتا کہ تسی جہنم وچ جاؤ، کلمہ پڑھو گے تے رب دا اصول ہے جنت وچ جان دا، جیڑا کلمہ نہ پڑھے پاویں نبی دا باپ ہوے پاویں بیٹا ہوے پاویں بیوی ہوے، لوط نبی دی تے نوح نبی دی بیوی بھی جہنم وچ گئی ہے کہ نہیں، ابراہیم دا باپ جہنم وچ گیا ہے، حضرات نوح دا بیٹا گیا ہے، مثالاں ساریاں نے، باپ دی، بیٹے دی، بیوی دی، محمد دے مقتدی دی، کوئی بھی بندہ نبیاں دے آکے رب نے نہیں چھڑیا، جے او قانون دے خلاف ہے تے انہوں معافی، یہ تھے کیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیوں بھائی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، خدا دی قسم جھوٹ ہے۔ میں تو انہوں کنے واقعہ قرآن دے سنائے نے، پھر منو قرآن پھر جھوٹا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے شیر غلط ہے اقبال دا، اے مولوی دی گل غلط ہے، کوئی تقدیر نہیں جے کسے دی بدل سکدا، بندہ آپ اپنا ایمان صحیح کرے گا تے پھر انہوں کوئی خطرہ نہیں، جب اپنا ایمان صحیح نے تے کوئی وہ سفارش نہیں کر سکتا، انہاں نبیاں نالوں بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، اللہ دی قسم کوئی نبیاں نالوں بڑا نہیں ہو سکتا۔ سنو، اللہ نے ایسے اصول بنائے، ایسے قانون بنائے نے کہ انہاں اصولہ قانونہ دے سامنے کوئی نبی بھی دام نہیں مار سکتا۔ انہاں نے امام ابو حنیفہ نو، کنیاں نے اپنے بزرگانو، کوئی علی حجویری نو، کوئی مذہب وچ، کوئی مشکل کشائی وچ، کوئی حاجت روائی وچ وکرے وکرے شعبے دیتے نے، اے دین دسن والا ہے اور رزق دین والا ہے، او مشکلہ حل کرنے والا ہے، او کڑیاں دین والا ہے، جو منڈے دین والا ہے، اور لوگوں اللہ دی قسم نہ کوئی پتر دینے والا ہے، نہ کوئی دھی دینے والا ہے، نہ کوئی دین دسن والا ہے، نہ کوئی مشکل حل کرنے والا ہے، تینوں بھی دے وے تے رب دے وے، پت بھی دے وے تے رب دے وے، دین دے مسئلے دسے تے محمد دسے، نہ محمد دے بغیر کوئی دین دس سکتا ہے، نہ رب دے بغیر کوئی مشکل حل کر سکتا ہے۔ لا لو فتوہ جو مرضی لا لو، جو کہنے کہہ لو، انشاءاللہ یہ بات کہندیا رہنا ہے، اور میں کوشش کراں گا کہ رب تانوں بھی عقیدہ توحید تے مارے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عبادت الہ دیے، اطاعت سونے محمد مصطفیٰ دیے، انشاءاللہ یہ بات ہوئے گی۔ اے دو بئی ذاتاں نے، پوچھن واسطے رب دی ذات ہے تے پوچھن واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، جے محمد نالوں کوئی وڈی ذات ہے تے مینوں دس دیو، پھر دسو میں کہنا جڑا محمد نو چھڈ کے لامے جائے گا او گستاخ ہے۔
کہ میں تے آوازاں مارنا ادھر محمد نہیں ہے نہ کولوں پوچھ لئیے تو کہنا ہے ابو حنیفہ کولوں پوچھ لئیے ہن تو آپ فیصلہ کرنا ہے گستاخ میں آ کہ ابو حنیفہ ول جان والا گستاخ ہے میں رب ول بلانا تو علی حجویری ول بلانا ہے میں رب ول بلانا تو گولڑے جانا ہے میں رب ول بلانا تو ملتان جانا ہے میں رب ول جانا تو اجمیر جانا ہے میں رب ول بلانا تو کوفے ول بلانا ہے میں محمد ول بلانا تو بغداد ول بلانا ہے فیصلہ آپ ہی کرو رہ گئی گل کہ ولی ہے نے کہ نہیں ولی ہونا اپنی جگہ تے وے ولی ہونا اپنی جگہ تے مشکل کشا بھی کوئی نہیں تے دین دا رہنما بھی کوئی نہیں لاؤ پہ گستاخی دا فتوہ ایک دے تسی خود گستاخ ہو ایک میرے تے فتوہ لان دی وجہ تو گستاخ قرآن سن لے سورۃ النساء آیت نمبر 102 پھر میرے تے فتوہ لائی میں کہنا ماں اللہ دا قانون ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اے میرے محمد جدو تو انہاں دے وچ ہوویں تے انہاں دی نماز تو آپ کرایا کر سورۃ النساء آیت نمبر 100 اے میرے نبی اذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ جتے تو ہوویں اوتے انہاں دی جماعت امام اعظم محمد امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے محمد ہووے میرا عقیدہ ہے یہ کہندہ نبی اتھے بھی ہے اتھے بھی ہے ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے میں کہنا قرآن کہندہ جتے نبی ہووے اتے جماعت میں نہیں کہندہ سورہ نساء آیت نمبر 102 جتے نبی ہووے جماعت نبی کراوے جدو تو انہاں وچ ہوویں تے انہاں دی جماعت کون کہندا پیا نبی ہووے کول تے اگے مبارک علی ہووے کیوں بھائی اگے کوئی بشیر تے نذیر ہووے میں انہاں دی گل بھی نہیں کردا رب کہندا جتے ہوویں جماعت تو کراویں پھر نبی کول ہووے اگے مسلے تے مبارک علی ہووے تے نبی نے خود رب دی گل نہ منی نہیں سمجھے رب کہے تو نماز آپ کرانی ہے میں یہ بھی گل چھڑ دینا نبی ہے یا نہیں میں تیرے کو پوچھنا رب کہندا ہے نبی تو نماز کرانی ہے نبی مبارک نو اگے کردا ہے پھر دسو نبی نے رب دی گل منی ہے کہ نہیں منی کسے طرح تے سوچ ہائے میرا عقیدہ ہے اے میرا عقیدہ ہے اللہ دی قسم میں بڑا دکھ تے رون آوندا ہے تیرے ایمان عقیدے اتے تو نبی دی قدر نہیں جانی تو نبی دا مقام نہیں سمجھیا میں نبی دا مقام سمجھیا میرا عقیدہ ہے اے نبی معراج والی رات نبیاں دے وچ گیا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی موجود نے باپ آدم موجود ہے باپ آدم لفظ سننا باپ آدم موجود ہے باپ آدم موجود ہے رسول نبی موجود نے سارے ہی کوئی نبی ایسا نہیں جیڑا اتھے نہیں جیڑا نہیں ہو نبی ہی نہیں جیڑا اتھے نہیں ہو وہ مجلس نبیاں دی ہے جیڑا نبی ہے اتھے وے جیڑا اتھے نہیں ہو غلام احمد قادیانی معلوم ہوتا کہ نبی یقین ہو گیا نا جنا نبی ہے ہوتے وے جڑا ہوتے نہیں ہو جڑا ہوتے نہیں ہو نبی نہیں اور میرا عقیدہ ہے جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا مسلے دے اتے کھلو ہی نہیں سکدا اے پرے دی گل تے ادب دی گل ہے کسے دا استاد آ جائے پیر آ جائے بڑا امام آ جائے وہ کہندا میرے استاد آ گئے میرے پیر آ گئے میرے بڑے آ گئے نے اج میں مسلے تے اج او کھلون گے تیرا امام آ جائے پیر آ جائے مرشد آ جائے تو آپ پیچھے ہو جانا ہے کہ اے نماز کران گے
میں اگے ہویا تے انہاں دی گستاخی نہ ہو جائے. جے پیر دی گستاخی سمجھنا ہے، استاد دی گستاخی سمجھنا ہے، امام وڈے دی گستاخی سمجھنا ہے، اگے ہونا محمد دے اگے ہونا گستاخی کیوں نہیں سمجھدا صلی اللہ علیہ وسلم. جتے ہووے محمد ہو ہی نہیں سکدا، مسلے دے اتے کھلو ہی نہیں سکدا، کوئی نبی نماز نہیں کرا سکدا. مفتی احمد یار گجراتی اے جا لاک تواڈے سامنے پئی، یہ بھی نہیں کہ گھر لیاواں گا لبدی نہیں پیا، تواڈے سامنے پئی. جدوں کیا تسی آندے ہو نبی حاضر ناظر ہے، نبی پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آندے نے اس واسطے نہیں ساڈی نبی پیچھے نماز ہوندی. ساڈی نبی پیچھے نماز، ساڈی نبی پیچھے نماز شاید ادھروں نہ آوے. ویکھ لو، ویکھ کے جایا جے. تانوں تواڈے رب دی قسم ہے، تواڈے دل وچ کوئی گل آوے تے میرے پوچھ کے نہ جاؤ یا ویکھ کے نہ جاؤ. ادھار لے کے نہیں جانا. آندے نے ساڈی نبی پیچھے نماز، جدی نبی پیچھے نماز نہ ہوئے انہوں میں مسلمان ماننا. بھائیو میرے تے جو مرضی فتویٰ لا، اللہ دی قسم ہے نا ایمان بچا لو اپنا. آندہ ہے ساڈی نبی پیچھے نماز نہیں ہوندی. کیوں؟ او جہان ہو رہے، اے جہان ہو رہے، نبی دی نفل ہے، ساڈی فرض ہے، تے فرض نماز نفلہ پیچھے نہیں ہوندی. اے بھی حالانکہ جھوٹ ہے. نبی دے نال سے ابھی نماز پڑھ کے جا کے قباء دی بستی وچ تے جماعت کراندا سی کہ نہیں؟ تے نبی کریم نے آپ انہوں کیا کہ تو انہاں دی نماز پڑھایا کر. جڑی نبی نال پڑھ جاندا سی وہ فرض سی، جڑی جا کے پڑھاندا سی وہ نفل سی نا. تے نفلہ پیچھے وہ قباء والےاں دی نماز فرض ہوندی سی کہ نہیں سی ہوندی؟ یہ دوویں جھوٹ بولدا ہے پیا. نہ تانیاں دا فکر ہے، نہ علامیاں دا فکر ہے، نہ چندے دا فکر ہے کہ کوئی نہ دے گا. تواڈے ایمان دی فکر ہے کہ کوئی اصلاح ہو جائے، میری نجات دا سبب بن جائے. میرے ویرو ذرا توجہ فرماؤ. الہ العالمین نے کیسے سونے اصول عطا فرمائے. لوگوں نبی دی گل من لو. ہن اے کہندا ہے نبی مختار کل جو چان سو کر سکدے نے. کیوں؟ حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، ویندے بھی نے، موجود بھی نے. میں کہنا یہ عقیدہ نبی واسطے گستاخی ہے بڑی. جے جاگو گے تو سمجھ آ جائے گی، 2-4 منٹاں دی گل حل ہو جائے گی. میں کہنا نبی نو حاضر ناظر کہنا گستاخی ہے. اے حوصلہ رب دا ہے. میں حاضر ناظر تے رب نو بھی نہیں مندا. لو مقدمہ کرا دیا ہونے ہی آ جائے پولیس. انہوں کی پتہ ڈنگر نو کی ہوندا پیا تے کی نہیں ہوندا. انہیں آکھیا کی ہے؟ جنہیں آکھیا پرچہ کٹ دیو کٹ دیتا. جنہیں دل کیتا جنہوں مار چھڑیا انہوں مار چھڑیا. انہاں پرچہ کٹ دیتا. بھئی میں کہنا انہیں بھی لکھیا ہے رب نو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. رب نو حاضر ناظر ماننا، رب نو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. میں ہی نہیں آندا یہ گل میں نا انہیں ٹھیک آکھی ہے. میرا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ آندا حاضر ناظر ہونا رسول خدا دی صفت ہے. میں کہنا جویں رب نو حاضر ناظر مننا بے دینی ہے، میں نبی نو حاضر ناظر مننا بھی نبی دی گستاخی ہے. حاضر ناظر دا معنی ہن سمجھ لو موجود بھی ہوئے تے ویندا بھی. رب ویکھن دے اعتبار نال تے ہر جگہ تے وے. رب ویکھن دے اعتبار نال تے ہر جگہ تے وے. زمین دے نیچے بھی سمندراں دے نیچے بھی پہاڑاں دے نیچے بھی سینیاں دے وچ بھی ویکھن دے اعتبار نال تے ذات دے اعتبار نال عرش تے. میرا یہ ایمان ہے. الرحمن و علی العرش استوى. رحمان عرش تے ہے. 18 قرآن دیا آیتاں نے جنہاں وچ عرش دا ذکر ہے. 8 آیتاں نے جنہاں وچ وضاحت ہے کہ رب عرش تے وے. اے جنہاں نے اللہ دم دم دے اندر، اللہ ہر جگہ کتے چ بلے چ خنزیر وچ استغفر اللہ معاذ اللہ. اے شرک ہے.
ہاں اللہ ویکھدا ہے وے، اللہ ویکھدا ہے، او دے کولوں کوئی چیز لکی چھپی نہیں، او دا حوصلہ برداشت کر لیندا ہے تے کردا ہے پیا۔ چور نو ویندا ہے کہ نہیں، زانی نو ویندا ہے کہ نہیں، بدماش نو ویندا ہے کہ نہیں، لنگیاں لفنگیاں نو ویندا ہے کہ نہیں، ہر برائی نو ویندا ہے، او دے کولوں کوئی چیز لکی چھپی نہیں۔ جے محمد ویکھ لوے تے انہوں ہاتھ لاندا ہے، او دے ہاتھ کٹدا ہے، انہوں کوڑے ماردا ہے، انہوں قتل کردا ہے، انہوں سزا دیندا ہے۔ محمد کولوں برداشت نہیں ہوندا، اس واسطے محمد ویکھ نہیں کسے نو سکدا، میں محمد نو حاضر ناظر اس واسطے نہیں مندا۔ رب کولوں کوئی چیز لکی نہیں، محمد پردہ کردا ہے، محمد کولوں بیبیاں بھی پردہ تو جب ویندا یہ تو پھر پردہ کرن دی لوڑ ہی کیڑی ہے۔ سمجھ آئی جے کہ نہیں جے؟ بیبیاں کر دیاں نے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولوں ایمان ہے نا کہ پردہ کر لیا تو پھر ویکھ تے جے نبی ہر جگہ تے موجود ہون، جدو میاں بیوی اکٹھے ہوندے نے یا کوئی زنا برائی کردا ہے، جے نبی ہر جگہ تے ہر نو ویندا ہوئے تے پھر نبی دی غیرت دا کی تقاضا ہے بھائی؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ میں اس تو بعد کہ کیویں تانوں سمجھاواں؟ اے تے آندے نے کہ پیر جیڑا نا او مرید دی منجی تھلے ہوندا ہے، مرید تے پیر اکٹھے ہی ہوندے نے، تے مرید جو کچھ کرتا پیا ہوندا ہے وہ ویندا ہے، تے پیر آندا میں تینوں ویندا ہاں پیا راتی جو کیتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ادیاں نا یہو جہا پیر بے ایمان ہوندا ہے، اے غیرت دا تقاضا ہے۔ کسے دی جفتی دے وقت، جماع دے وقت، ہم بستری دے وقت بغیرت ہی ہوئے گا جڑا انہاں دا نظارہ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آندہ نبی حاضر ناظر ہے، نبی سب کچھ ویندا پیا، نبی جاندا پیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماندے نے سن لو قرآن، اللہ فرماندے نے میرے سونے محمد، میں قرآن دی گل کردا بھائی، میں کسے دی گل نہیں کردا، میں دسنا قرآن کی آندا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جدو مریم نو پالن دے معاملے اندر زکریا علیہ السلام دے ذمے آ گئی نا مریم دی کفالت، پالن دے بارے جھگڑا ہویا، کوئی آندہ میں پالنا ہے، کوئی آندہ میں پالنا ہے، خلاف عادت جو وہ بچی آ گئی مسجد وچ پرورش واسطے، پالن واسطے۔ اللہ فرماندے نے کہ وہ جھگڑا کردے نے، لیکن سن لے میں تینوں دی خبر دینا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ كَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ جدو مریم دی پرورش کرن واسطے، پالن واسطے، کوئی آندہ ہے میں پالاں گا، کوئی آندہ ہے میں پالاں گا، تو دو انہاں دے کول کوئی نہیں سائے، تو انہاں دے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 44، آل عمران آیت نمبر 44۔ مولوی دا فتویٰ نہیں، میری جماعت دا فتویٰ نہیں، پیر دا فتویٰ نہیں، مذہب دی گل نہیں، فرقہ ورانہ نہیں۔ یہ آدھا نبی سب تو پہلا پیدا ہویا، کدھے تو سب تو، نہ زمین نہ آسمان، جی نہ عرش نہ کرسی نہ لو نہ محفوظ۔ میرے استاد محترم حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نہ لو نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ فرش نہ زمین نہ آسمان، کوئی شے ہے نہیں سی، تے تو آنا ادو نبی دا نور سی، تے وہ نور رب نے کتھے رکھیا سی؟ نور ایسی پھر کتھے جدو ہے ہی شے کوئی نہیں۔ یہ آندہ نبی سب تو پہلا، نہ آدم بنیا۔ ایمانداری نہ یہ گل دسو تو میں پوچھا کہ کسے دے گھر بیٹا دے پیو نالوں پہلا ہو پیا، مان لو گے؟ بیٹا بڑا ہوندا ہے کہ پیو بڑا ہوندا ہے؟ باپ پہلا ہوندا ہے کہ بیٹا پہلا ہوندا ہے؟ آدم نو ابا مانتے نے محمد دا، تے پہلا محمد نو مانتے نے۔ سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہ؟ آدم نو ابا مانتے نے کہ نہیں؟ آدم دی اولاد مانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ تے جے محمد آدم دی اولاد ہے تے پھر آدم نالوں پہلا تے نہیں نہ ہو سکتا۔ تے جڑے پڑھتے ہیں ابا لو ما خلق اللہ نوری آندے نے حدیث اللہ دی قسم بکواس ہے، کوئی حدیث نہیں جے۔
اللہ دے رسول فرماندے نے اول ما خلق اللہ القلم، جو اللہ نے پیدا کیتا سب تو پہلا اللہ نے کی پیدا کیتا؟ یہ میں انہوں نے جواب ہے لفظ بولنا پیا۔ اللہ نے فرمایا میں سب تو پہلا قلم نو پیدا کیتا ہے، تو انہوں آکھا اکتب لکھ، انہیں تقدیر لکھی ہے۔ پھر یاد ہے نبی صاحب تو پہلا پیدا ہوئے نے۔ اچھا چلو میں بھی مان لینا، تو انہوں پتا نا میری یاد، میں بھی مان لینا پہلا جو پیدا ہے۔ عمر کنی ہے نبی علیہ السلام جی؟ نبی پیدا سارے سب تو پہلا ہوئے تے سب تو بعد فوت ہوئے۔ نبی نوح دی کنی ہے؟ آدم دی کنی سی؟ سارے نبیاں تو بعد آ کے دے اجے انہاں دی 60 سال ہی ہے، 63 سال ہے۔ چلو 63 سال ہی انہاں دی ادوں دی عمر ہے۔ پیدا جو پہلا دے ہوئے نے تے وہ ساری عمر کیوں نہیں شمار کیتی جاندی؟ پیدا ہونا تے پہلا منیا ہے تے عمر کیوں نہیں مانتے پے؟ معلوم دا کہ وہ گل اور جھوٹ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم دی اولاد نے، سارے نبیاں تو بعد نے۔ جے سب تو پہلا پیدا ہویا منیا جائے، یہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ پیدا بھی پہلا ہوئے نے تے نبی بھی سب تو پہلا دے، پیدا بھی پہلا ہوئے تے نبی بھی پہلا ادوں دے بنے نے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے میں مننا گے بھائی؟ پھر ختم نبوت کا انکار ہو گیا نا۔ ختم نبوت دے نعرے کیوں مار دے ہو پھر؟ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت یہ پھر کی ڈرامہ لگایا ہے؟ او جے نبی پہلا ہے تو پھر آخری نہیں، جے آخری ہے تو پھر سادی جی گل ہے، پرے دیے بندے دو بیٹھ کے فیصلہ کر لو۔ جڑا سب تو آخری ہے وہ پہلا نہیں، جڑا پہلا ہے پھر وہ آخری نہیں۔ عمر 63 سال ہے سب تو پہلا، کڈی بے عقلی ہے خاتم النبیین ہے سب تو پہلا، عمر اجے بھی 63 سال ہی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی جدو جھگڑا کردے نے تو ادو انہاں دے کول، آل عمران آیت نمبر 44، جدو یہ جھگڑا کردے ہیں تو ادو انہاں دے کول نہیں سہ۔ یہ آندے نے ہر جگہ دی موجود نے بھائیو، یہ مسئلہ تے حال اس نہیں ہو جاتا ہے۔ سورتاں نے مکی بھی تے مدنی بھی۔ مکی انہوں کیا جاندہ ہے جدو آپ مدنی انہوں کیا جاندہ ہے جدو آپ مدینے میں۔ یہ الگ گل ہے کہ پاہمیں سفر تے بھی نے وہ مدنی ہی گنی جائے گی جدو زندگی مدینے دی، ہجرت تو بعد دی، ہجرت تو بعد دی ہے تے پاہمیں سفر بچنے وہ مدنی گنی جائے گی۔ مکی مدنی قرآن اندر لکھیاں اے اصطلاحاں تے فرق بھی دستے نے کہ نبی ہر جگہ تے موجود، جدو مکے میں ادو مدینے، جدو مدینے میں ادو مکے، جدو زمین تے بھی ادو آسمان تے، جدو آسمان تے بھی ادو زمین تے، جے ہر جگہ تے یہ موجود ہے تے نبی نے بیویاں دیاں واریاں کیوں لائیاں نے؟ واریاں لان دا کی مطلب ہے؟ نبی نور ہے، یہ تے بھی ساڑھے تے جھگڑا اختلاف جی نبی نور ہے۔ آ دیکھو فتاوی افریقہ احمد رضا خان صاحب تا 100 صفحہ یہ لکھے آئے قرآن اندر ہوتا نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماندے نے اساں تانوں اس مٹی چوں پیدا کیتا ہے، یہ وچ دوبارہ لے آواں گے تے یہ وچوں ہی اسی تانوں پھر اٹھاواں گے۔ اس آیت دی تشریح وضاحت کردیاں ہویاں احمد رضا خان 100 صفحہ میرے ہاتھ پھڑیا، ویکھ کے جا جے پڑھ کے اپنی آنکھاں نال آندے نے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر نو ایک مٹی دا لفظ ہے یہ مٹی دا لفظ ہے جڑے اندر نا نور من نور اللہ اذان تو پہلا کہندے نے نا، ختم ہو گیا کہ نہیں رولا؟ اللہ دے نور وچوں نبی، اور نبی اللہ دے نور وچوں نہیں، آدم دی اولاد وچوں ہیں، آدم دی جنس وچوں ہیں۔ ایس جال حق دے اندر لکھے آئے نبی جن سے انسان ہے، بندہ ہے، اولاد آدم ہے۔ اس جال حق بھی لکھے آئے کیونکہ نور کھاندہ نہیں، پیندہ نہیں، شادیاں بیاہ نہیں کردہ، وہ دیتے موت زندگی دا مسئلہ ہی نہیں۔ رب نے محمد نو انسانہ واسطے انسان نبی بنایا کہ وہ دی سیرت والو بے کے اپنی زندگی گزار سکن۔
نبی کھائے گا پیے گا اسی شادی بیاہ نبی والوں ویکھ کے کرانگے اس واسطے ساڈے واسطے نبی نمونہ بنیا کدی کسی فرشتے دی کوئی سیرت بیان کیتی ہے جبریل والوں ویکھ کے کوئی کام کردے ہو جبریل نے آ کیتا اسی اس طرح کرنا ہے ساڈے واسطے نمونہ محمد ہے فرماندے نے نبی ابو بکر عمر ایک مٹی چو پیدا ہوئے اس مٹی چو اٹھائے جان گے اس مٹی چو اٹھائے جان گے اے احمد رضا دا فیصلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے بشر نے محمد بشر لا کل بشر یقوت حجر لا کل حجر محمد بشر ہے پر محمد جیسا اور بشر کوئی نہیں یقوت پتھر ہے او دے ورگا اور پتھر کوئی نہیں یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی محمد نو انسانہ چو نکال دئیے محمد ہے انسان نے پر محمد جیسا انسان رب نے اور پیدا ہی کوئی نہیں کیتا نہ قیامت تک کرنا ہے اس واسطے اس محمد نو سارے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین